السلام علیکم فورتھ کلاس بچے، آپ سب کیسے ہیں؟ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے اور یوٹیوب لیکچرز کو واچ کر رہے ہوں گے اور اپنا کام جو ہے وہ ساتھ ساتھ کمپلیٹ بھی کر رہے ہوں گے اور یاد بھی کر رہے ہوں گے۔ تو بچوں، آج جو ہے وہ ہم نے سبق نمبر 3 اللہ کے حقوق کی جو ہے وہ پڑھائی ہم پہلے کر چکے ہیں، اور اب جو ہم کریں گے نوٹ بک پر کام کرنے والے ہیں، اس کے آج ہم کریں گے سوالات۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک کھولنی ہے اور نوٹ بک پر آپ نے کیا لکھنا ہے؟ پہلے انڈیکس جو ہے وہ لکھیں گے۔ تو آج کیا ڈیٹ ہے؟ آج ڈیٹ جو ہے وہ 19 ہے، 19 مارچ، اور ہم نے یہاں لکھ دی ڈیٹ 19/3/21۔ سبق نمبر 3 اللہ کے حقوق، اس کے ہم کتنے سوالات کریں گے؟ 1 2 3۔ ٹھیک ہے، یہ سیریل نمبر میرا 2 ہے، آپ کا 3 بنتا ہے، 4 بنتا ہے، آپ نے وہ لکھ لینا ہے، اور میرا جتنے پیجز پہ کام آئے گا، میرا ایک پیج پر کام آ گیا تو میں نے یہاں پیج نمبر 2 لکھ دیا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے انڈیکس لکھنا ہے۔ اب ہم نے اپنا کام کا جو پیج ہے وہ ریڈی کرنا ہے۔ یہاں ہم ڈیٹ لکھیں گے 19 مارچ 2021، جماعت کا کام، اور آج ہمارا دن کیا ہے؟ جمعہ۔ ہم نے یہاں لکھنا ہے سبق نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے حقوق، سبق کا نام ہو گیا، اور ادھر ہم نے سوالات لکھنے ہیں، تو ہم لوگ جو ہے وہ سوالات کے جوابات لکھیں، یہ ہیڈنگ دے دی۔ اور یہ دیکھیں پہلا سوال کیا لکھا ہے میں نے؟ اللہ کا حق ادا کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کا کیا جواب بنتا ہے بچوں؟ میں ساتھ ساتھ لکھ رہی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ لکھتے جائیں کہ کیونکہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا جواب۔ کیونکہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے ہمارا کیا ہے؟ حق کہ ہم اللہ کا حق ادا کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ اب سوال نمبر 2 دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ کا کون سا حق بیان کیا گیا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں ارشاد ہے، کیا ارشاد ہے؟ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں ہم لوگوں نے انورٹڈ کوماز لگا دینے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق انسان کا جو ہے قرآن مجید میں کیا بتایا گیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب سوال نمبر 3 دیکھیں، حدیث کے مطابق بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ بندوں کا حق ہے کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کے سوا کسی کی
इबादत ना करे और उसकी इबादत में किसी दूसरे को शरीक ना ठहराएं। ठीक है, शरीक ना ठहराएं। ये देखें बच्चों, इस तरीके से आपने लिखना है कि हदीस के मुताबिक बंदों पर अल्लाह का हक़ ये है कि वो उसके सिवा किसी की इबादत ना करें और उसकी इबादत में किसी दूसरे को शरीक ना ठहराएं। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने अपने नोटबुक पर बच्चों काम करना है। और आज जो है वो हमने 3 क्वेश्चन किए हैं। अल्लाह का हक़ अदा करना क्यों ज़रूरी है, कुरान मजीद में अल्लाह का कौन सा हक़ बयान किया गया है, और हदीस के मुताबिक बंदों पर अल्लाह का क्या हक़ है। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है, और जो चीज़ आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।